بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری فرما بردار بن جاؤ اور اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. آج کا میرا ٹاپک ہے تقریر کا موضوع. اس میں نا دو بہنیں ہوتی ہیں قریبہ اور امامہ. قریبہ بڑی بہن ہوتی ہے, امامہ چھوٹی بہن ہوتی ہے. تو جو امامہ ہوتی ہے نا وہ اسکول گئی ہوتی ہے, قریبہ نہیں گئی ہوتی کیونکہ اس کو مما کے ساتھ نا کہیں جانا تھا. پھر جب اس کی چھوٹی بہن گھر آتی ہے تو قریبہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے تقریر کا موضوع کیا تھا, کیونکہ نا کچھ دنوں بعد ہی نا اسٹوڈنٹ ویک شروع ہو رہا تھا تو اس کے لیے نا انہوں نے اسپیچ تیار کرنی تھی. تو پھر اس کے بعد وہ بولتی ہے کیوں آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے آپ نے مجھے لکھ کر دینی ہے. تو پھر وہ بولتی ہے قریبہ بڑی بہن کہ ہاں لکھ دوں گی, لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بولتی ہے. پھر وہ بولتی ہے کہ ہاں جیسے تو آپ ہر بار مجھے لکھ کے دے رہی ہوتی ہے, جب بھی میں آپ کے پاس جاؤں آپ بولتی ہے اوہ ابھی تو مجھے بہت کام ہے, ابھی میں نے کل اسکول جانا ہے نا تو مجھے بھی کام ہے, مجھے کام کر رہی ہوں, مجھے کام کرنے دو. وہ نا نقل اتارتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے. تو پھر اس کی دادی کہتی ہے نہیں بری بات, اسے کسی کی نقل نہیں اتارتے, اور اب بتا دو آپ کا کیا جائے گا. پھر وہ بولتی ہے ویسے دادی آپ بول تو صحیح رہی ہیں تھوڑا سا سوچ کے. پھر سارے نا ہنسنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ واپس سے بتانے لگتی ہے تو پھر وہ واپس رک جاتی ہے اور بولتی ہے ویسے آپ کو کرنا کیا ہے پوچھ کے. تو پھر اس کی بڑی بہن کہتی ہے ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں. پھر وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے منہ کے اوپر ہنسی بھی آ رہی تھی لیکن اندر سے غصہ بھی تھا. پھر جو اس کی دادی ہوتی ہے وہ بولتی ہے بتا دو بیٹا ایسی بری بات ہوتی ہے تنگ نہیں کرو, آپ کی بڑی بہن ہے. پھر وہ بتاتی ہے کہ تقریر کا جو موضوع ہے نا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو امامہ تھی اس نے پوچھا کہ دادو اس کے اوپر کوئی آیت ہے کیا. پھر ان کی دادی کہتی ہے ہاں میرے ابھی ذہن میں نا ایک آیت ہے. پھر ان کی دادی انہیں یہ آیت سناتی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ اور اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو پھر اس کی دادی بتاتی ہے کہ اس کا نا ایک شان نزول بھی ہے. جب زمانے جاہلیت تھا تو جو کفار تھے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, جو خانہ کعبہ تھا جو کہ اتنی ایک عظیم بابرکت جگہ ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, ان کے اندر انہوں نے معاذ اللہ بت رکھے ہوئے تھے. اور پھر جب پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے تم لوگ ہٹ گئے ہو, تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کی محبت میں انہیں پوچھتے ہیں معاذ اللہ, حالانکہ اللہ تو صرف ایک ہے اور جو اس دنیا کا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ صرف اللہ ہے. اور پھر اگر اس کے علاوہ کسی کو پوجتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ تو پوجنا ہوا, نہ کہ وہ اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں. تو پھر جو ان کی دادی ہوتی ہے نا وہ بولتی ہے اس آیت کریمہ پہ نا ایک اور روایت بھی ہے کہ جو یہودی تھے نا وہ بول رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور اللہ کے لاڈلے ہیں. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ لا شریک ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر ان کی دادی نے بولا جیسے اگر کوئی ہمیں بولے کہ میں نے نا قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر یقین کریں گے؟ پہلے ہم نہیں کریں گے. پہلے ہم بولیں گے 28ویں پارے کی 23ویں آیت سناؤ یا 5ویں پارے کی دوسری آیت سناؤ, ایسا ہم اس سے بیچ میں سے سنیں گے پھر ہمیں یقین ہوگا. تو بھی ان کی دادی نے بولا لیکن جو پہلی بات تو یہودی ہے, حالانکہ جو بھی یہودی اگر نیکی بھی کرے نا تو ان کی نیکی نہیں گنی جاتی. تو یہ جو کافر و مشرک ہے یہ تو سورج چاند ستارے ان کی عبادت کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں انہیں بنایا ہے
یہ تاکہ ہمیں نفع پہنچا سکے. جیسے سورج ہے وہ ہمیں لائٹ دیتا ہے جس سے ہم کام کرتے ہیں دن میں, نہ کہ ہم ان کو اپنا رب بنا لیں. تو پھر ان کی دادی انہیں بتاتی ہے کہ جیسے کہ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ ہے کہ نا ایک دن نا انہوں نے کیا کیا, حضرت اسود کو بوسہ دیا. تو اور بوسہ دیتے ہوئے یہ کہا, خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو, نہ تم نفع پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی تم ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہو, لیکن میں سے تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ تمہیں ہمارے آقا, ہمارے تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا, اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں, ورنہ ہرگز میں تمہیں بوسہ نہ دیتا. پھر ایک اور روایت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نا ایک بار نا انہوں نے کیا کیا, وضو کا پانی منگوایا اور نا وضو فرما کر مسکرائے. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں وضو فرما کر کیوں ہنسا, مسکرایا. تو ان کے ساتھیوں نے بولا, امیر المؤمنین آپ ہمیں بتائیے آپ کس چیز کی وجہ سے آپ مسکرائے تھے. تو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ نا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ انہوں نے نا وضو فرمایا تو پھر مسکرانے لگ گئے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرما کر کیوں مسکرائے تھے. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ عثمان غنی میں اس لیے مسکرایا تھا کیونکہ جب انسان جب اپنے وضو کرتے ہوئے جو وضو کا پانی ہے اسے جب اپنے فیس پر پھینکتا ہے تو پھر جو ہمارے چہرے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے وضو کے پانی سے مٹ جاتے ہیں. اور پھر جب کونیوں پہ پانی پھینکتے ہیں, واش کرتے ہیں کونیوں کو, پھر مسح کرتے ہیں, پھر جو پاؤں قدم دھوتے ہیں ہم اپنے, تو ایسے جتنے بھی پارٹس پر باڈی پارٹس پر ہمارے وضو کا پانی لگتا ہے وہاں کے سارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. پھر نا جو اس کی دادی ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں کہ چلو بھائی میں نے تمہاری اب ساری کہانی سنا دی ہے, اب تم اس میں سے مین پوائنٹ نکال لینا اور پھر اپنی اسکول میں جا کے اسپیچ دے دینا. پھر جو دونوں بہنیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ دیکھتے ہیں کس کی زیادہ اچھی تقریر ہوتی ہے, میں مین پوائنٹ نکال لوں گی اس کے اندر سے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نا وضو پہلی بات تو صحیح سے کریں. ایسا نہیں کہ پہلے ہم نے فیس پر پانی پھینک لیا, سب سے پہلے واش کر لیا, اس کے بعد پاؤں دھو لیے, پھر مسح کر لیا, پھر کونیاں دھو لی, بلکہ نہیں, جس طرح طریقہ ہے آداب ہے اس کے اسی طرح ہمیں اپنا پہلے کلی کرنا چاہیے, پھر ناک میں پانی ڈالنا چاہیے. اس طرح ہمیں ایک ایک اسٹیپ سنت کے مطابق کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے ہم نے بتایا تھا کہ اگر فیس پر پانی وضو کا پھینکتے ہیں تو پھر اس کے سارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ وضو کے پانی میں کتنی برکت ہے کہ ہم اگر فیس پر ڈالیں تو ہمارے سارے گناہ مٹ جائیں گے, پھر ہم کونیاں دھوئیں تو ہمارے سارے گناہ مٹ جائیں گے. تو اگر ہم صحیح سے کریں گے نا تو پھر یہ گناہ مٹیں گے. اگر ہم سنت کے مطابق نہیں, ایسی جیسے جو دل کیا جو یاد آیا وہ کر لیا, تو یہ وضو تو نہیں ہوا نا. تو پھر اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ ہمارے پیارے نبی کی کتنی اتباع کرتے تھے, یعنی ان کو کتنا فالو کرتے تھے کہ جیسے حضرت عمر فاروق انہیں حالانکہ اس کی ریزن نہیں پتہ تھی, وجہ نہیں پتہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجر اسود ہے اس کو بوسہ کیوں دیا تھا, مگر پھر بھی وہ ان کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے بوسہ دیا. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے ان کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرما کر مسکرائے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نا ہمیں نا اپنے گھروں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بکس رکھنی چاہیے اور اسے پڑھنا بھی چاہیے, بلکہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے عمل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آپ ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیے گا. جزاک اللہ.